جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 33 کا آخری حصہ، فرمایا انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے اور اللہ چاہتا ہی یہی ہے اور اللہ صرف یہی چاہتا ہے۔ جو بھی ترجمہ کر لیں، انما کلمہ حصر ہے تو انما کی وجہ سے معنی میں تاکید ہے، تو فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے، کیا؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کے عیب کو، ہر طرح کے نقص کو اور ہر طرح کے نقص کے شک اور شبہ کو بھی تم سے دور لے جائے۔ جب رجس پر الف لام آیا تو پھر معنی خاص ہو گیا، الرجس، کہ ہر طرح کا شک اور شبہ اور اس کی گنجائش بھی تم سے دور لے جائے۔ اہل البیت، اے اہل بیت مصطفیٰ، سلام اللہ تعالی علیہم علیہن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر کیا کرے؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ابتدا میں یہاں سے عرض کروں گا، بات کروں گا کہ یہ جو لفظ آیا ہے دو بار، یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، کہ ایک ہی، آپ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ ایک ہی لفظ دو بار آ جائے، یوں سمجھ لیں، دوبارہ مصدر کے طور پہ، جیسے یُطَهِّرَكُمْ، اور اسی قبیل سے لفظ آگے آ گیا یا مصدر سے نکلا، اب یہ الگ بحث ہے، تطہیرا، تو معنی بنے گا ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم تحریک کی طرف سے اور تحریک کی جملہ قیادت کی طرف سے حضرت والا شان صاحبزادہ عمار سعید سلطانی صاحب کو آستانہ عالیہ مانگٹ شریف آپ تشریف لائے، ان کو عمار سعید سلیمانی صاحب تشریف لائے، ان کو تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو سلموا تسلیما، اسی طرح فرمائی یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا۔ علماء تشریف فرمائیں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پہلی آیہ مبارکہ سے لے کر آخری آیہ مبارکہ تک یہ جو اسلوب آیا ہے کہ یطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یہ ایک ہی بار آیا ہے، اسی مقام پر آیا ہے اور اہل بیت اطہار کے لیے آیا۔
کسی اور کے لیے کسی اور مقام پر نہیں آیا۔ تو یہ انفرادیت ہے اہل بیت مصطفیٰ کی۔ تو فرمایا اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے رجسن اور رجس، یہ قرآن پاک میں 9 آیات میں آیا ہے، ذرا بات توجہ سے سنیے گا، اور 10 بار آیا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ میں 2 بار آیا ہے، اور ہر موقع پر ہر مقام پر معنی جدا ہے، مطلب جدا ہے۔ جیسے ایک مقام عرض کر دیتا ہوں، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 90 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا شراب، جوا، بت پرستی، فال کے تیر، قسمت کے اندازے، فرمایا یہ سب رجس ہیں، ناپاک ہیں اور اعمال شیطان میں سے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچتے رہو اور تم ان سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو شراب کو رجس کہا، جوے کو رجس کہا، ناپاک کہا، بت پرستی کو کہا، اور شیطانی اعمال کو کہا، اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں نماز سے غفلت کو کہا، نماز سے دوری کو کہا، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانے کو کہا، بغض کو کہا، تنگ ظرفی کو کہا۔ یہ سب رجس کے معنی ہیں۔ پھر رجس کا معنی نفاق بھی ہے، منافقت۔ رجسن کا ایک معنی مال کا لالچ اور طمع اور حرص بھی ہے۔ رجسن کا ایک معنی جان کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ مختلف معنی ہیں۔ تو یہ 9 آیات میں لفظ آیا ہے اور 10 بار آیا ہے اور مختلف معنی میں آیا ہے۔ بت پرستی بھی ہے، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے رجس کا معنی کفر کیا ہے۔ مختلف معنی ہیں، اب اس تفصیل میں تو نہیں جاتے، مگر ایک معنی آیہ مبارکہ کے ترجمے کے تسلسل سے ملتا ہے، اس پر بات کر کے آگے بڑھتے۔ وہ یہ ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے، بات کو سمجھے، میری طرف توجہ رکھیں، اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ تم میں سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے۔ اگر فرماتا نا لِيُذْهِبَ مِنْكُمْ، تو معنی بنتا کہ ناپاکی وجود میں کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، وجود کے اندر موجود تھی۔ منکم، تو فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر طرح کی ناپاکی کو مٹا دے، مگر فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، تم سے، تو مطلب تم سے کا مطلب وجود کا حصہ نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی۔ اگر ہم کپڑا لے کر جائیں، مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، رنگ ساز کے پاس کپڑا رنگ کروانے کے لیے، ڈائی کروانے کے لیے، تو سفید رنگ کا کپڑا ہو تو رنگ ساز رنگ کرنے سے پہلے اس کو بلیچ کرے گا، اور بلیچ کر کے جو داغ دبے، جو نشان اگر کوئی اس پہ ہوں گے تو ان کو مٹائے گا، صاف کرے گا، تاکہ جب دوبارہ رنگ چڑھاؤں تو رنگ ایک جیسا چڑھے۔ تو کوئی چیز کسی کے اندر ہو تو مطلب ہوتا ہے اس میں سے،
اور کوئی چیز دور پڑی ہو تو اس کو پھر اس سے ہٹایا جاتا ہے، اس سے مٹایا نہیں جاتا۔ تو فرمایا لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے نقص کو دور لے جائے۔ مطلب کہ تمہیں پیدا تو میں نے پہلے ہی پاک کیا ہے، پاک تو تم پہلے ہی ہو، مگر میرا ارادہ یہ ہے کہ کوئی ناپاکی تمہارے قریب بھی نہ آئے، کوئی ناپاکی تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ تو فرمایا یذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جائے۔ تو اس آیت کے ترجمے کے تسلسل سے جو بات سمجھ آئی، جو معنی سمجھ آیا، جو عقیدہ سمجھ آیا، جو تصور سمجھ آیا، وہ یہ کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ تصور، ہر وہ خیال، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ تحریر، ہر وہ تقریر، ہر وہ خطاب، ہر وہ کتاب اور ہر وہ ذات جو اہل بیت سے جدا ہے وہ ناپاک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور لے جاؤں، تو مطلب وہ تصور جو اہل بیت سے دور ہے، وہ نظریہ جو اہل بیت سے دور ہے، وہ عقیدہ جو اہل بیت سے دور ہے، وہ کتاب جس میں تصور اہل بیت سے دور ہے، وہ خطاب جس میں نظریہ اہل بیت سے جدا ہے، اور وہ ذات جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے، اور جو قریب ہے وہ پاک ہے۔ قرآن کا فتویٰ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ارادہ میرا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، کوئی ناپاکی زمانے کی ہواؤں کی وجہ سے، زمانے کے حوادثات کی وجہ سے، زمانے کے تغیرات کی وجہ سے، زمانے کی گرد کی وجہ سے، زمانے کے معاملات کی وجہ سے کوئی ناپاکی تمہارے قریب بھی نہ آئے، یہ میرا ارادہ ہے۔ اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت سے پھر پوچھ لیتے ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اس کا ارادہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کا ہوتا ہے تو ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ارادہ کن ہے، تو اہل بیت اطہار کی طہارت اللہ کے ارادہ کن کے تابع ہے۔ اہل بیت اطہار کی طہارت اللہ کے ارادہ کن کے تابع ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ بات ہو گئی تو ریزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت اطہار کی تربیت، اہل بیت اطہار کی تربیت اللہ کے ارادہ کن کے سائے میں ہے۔ اللہ کے ارادہ کن کے سائے میں ہے اہل بیت اطہار کی تربیت۔ اب دیکھیں نا، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90، ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں، خمر والمیسر، انصاب، ادلام، اعمال شیطان، فرمایا یہ رجس ہیں، اور ہمیں فرمایا کہ فجتنبوہ، اے لوگو تم بچو، اے لوگو تم بچو۔ کیوں؟ تاکہ فلاح پا سکو۔ تو ہر ایک کا بچنا ایک جیسا نہیں ہے، کوئی کم بچے گا، کوئی زیادہ بچے گا، کسی کا صفائے قلب و باطن اتنا ہوگا کہ قریب بھی نہیں جائے گا نافرمانی کے۔ تو ہر ایک کا بچنا اپنے حال کے مطابق ہے۔ تو جب ہر ایک کا بچنا اپنے حال کے مطابق ہے تو پھر جو جتنا بچے گا اتنی طہارت پا لے گا۔
کوئی کم بچے گا طہارت کم مل جائے گی، فلاح کم مل جائے گی، کوئی زیادہ بچے گا کامیاب زیادہ ہو جائے گا. تو جو جتنا بچے گا اتنی فلاح پالے گا اور طہارت پالے گا. تو ہماری طہارت ہمارے بچنے اور عمل کے تابع ہے، ہمارے بچنے اور عمل کے تابع ہے. فرمایا یہ چیزیں رجس ہیں، ناپاک ہیں، ان سے تم بچو، خود بچو، جتنے بچو گے پاک کر دوں گا. رہ گئی بات اہل بیت مصطفیٰ کی، ان کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، ان کو بچانا میرا کام ہے. ان کو بچانا میرا کام ہے. جب یہ فرما دیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ اگلا سوال کہ اہل بیت ہیں کون. اگلا سوال اہل بیت ہیں کون؟ تو بعض نے کہا کہ ازواج مطہرات ہیں، حق ہے. بعض نے کہا کہ حضور کے ساتھ باقی 4 ہیں، یعنی 5 تن، آقا علیہ السلام، مولا کائنات، سیدہ کائنات اور حسنین کریمین. اور حق یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی ہیں، اولاد بھی ہے، دونوں ہیں. یہ جو آیا مبارکہ پیچھے سارا مضمون ہے، یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 28 سے اور چل رہا ہے آیت نمبر 34 تک. یہ 7 آیات ہیں. اور ابتدا اللہ پاک نے یوں کی، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دے. تو مضمون کا آغاز ہی ازواج مطہرات مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، اور 7 کی 7 آیات میں جو خطاب کیا وہ آقا علیہ السلام کی ازواج کو کیا. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کنتن مؤنث کا صیغہ، تردنا مؤنث کا صیغہ، فتعالینا آؤ مؤنث کا صیغہ، امتعکن تمہیں کچھ دے دوں مال مؤنث کا صیغہ، ان کننا تردن اللہ و رسولہ مؤنث کا صیغہ، للمحسنات مؤنث کا صیغہ. پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی. پھر خطاب فرمایا من یاتی من کننا مؤنث کا صیغہ. تو مطلب پوری 7 آیات میں ایک جگہ ہے جہاں مرد شامل ہوئے، ایک جگہ ہے جہاں مرد شامل ہوئے، باقی 7 کی 7 آیات میں جو خطاب کیا آقا علیہ السلام کی ازواج کو کیا. تو مرد کہاں شامل ہوئے؟ فرمایا یطہرکم، تمہیں پاک کر دے. یہ جو کم کا صیغہ ہے اس میں مرد آ گئے، تو یہ ایک ضمیر اور ایک صیغہ ہے جس میں مرد آئے. باقی کل آیات میں جتنے صیغے آئے مؤنث کے آئے اور ازواج مطہرات کے لیے آئے. تو آیات کے شان نزول میں اور آیات کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے اہل بیت مصطفیٰ میں اللہ نے ازواج کو شامل کیا. اور جب فرمایا یطہرکم، تمہیں پاک کر دے، مرد آ گئے. اب سوال یہ تھا کہ مرد کون ہے، اس کی ضرورت تھی واضح ہوتا تو وہ آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. جب یہ آیت اتری آیا مبارکہ تو آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت ام سلمہ کا گھر یا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر. آقا علیہ السلام نے کملی اوڑی ہوئی تھی، چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی. شہزادہ حسن مجتبیٰ آئے تو آقا علیہ السلام نے دائیں پہلو پہ بٹھا لیا. حسین مرتضیٰ آئے، حضور نے بائیں پہلو پہ بٹھا لیا. سیدہ کائنات آئیں، تاجدار کائنات نے دائیں پہلو دائیں طرف بٹھا لیا. مولا کائنات آئے، حضور نے بائیں طرف بٹھا لیا. خود موجود تھے 4 یہ آئے، سب کو چادر میں لیا اور چادر میں لے کر
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے بھی ہر طرح کی ناپاکی دور کر لے اور ان کو ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن کے ذریعے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا تھا خدا نے، اور اپنے عمل اور حدیث کے ذریعے اولاد کو شامل کیا مصطفیٰ نے، لہذا یہ بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہیں، اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں ازواج بھی، اور اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہے۔ سیدہ کائنات مولا کائنات حسنین کریم ہے، دونوں شامل ہیں، اور دونوں کا حکم برابر ہے، ذہن میں رکھ لیں کوئی فرق نہیں، حکم کے ثابت ہونے میں، حکم کے ثابت ہونے میں، درجے کے ثابت ہونے میں، حکم کے متحقق ہونے میں، اور حکم کے ثابت ہونے میں جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم فرمان مصطفیٰ کا ہے، کوئی فرق نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے لے لیا کرو اور جس سے نبی روک لے رک جایا کرو۔ حکم کے درجے میں، حکم ثابت ہونے میں قرآن اور حدیث کا حکم برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ باقی ادب کے طور پہ یہ ضرور ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، جب دلائل دیں گے بات کریں گے تو ادب کا تقاضا یہ کہ پہلے قرآن بعد میں حدیث، مگر حکم ثابت ہونے میں برابر ہے۔